بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعلی بورڈ کے BK میں خوش آمدید۔ تو پیارے بچوں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے کلاس 5 کے جنرل سائنس کا آغاز کیا ہے، تو آج ہمارے کلاس کا 4واں لیکچر ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ اس کو آپ فل اپ کریں، تو یہ میں نے کہا تھا کہ جہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے فش ہے تو اگر فش کا بیک بون ہے تو اس کو آپ کو ٹک مار کرنا ہے، اگر اس کا نہیں ہے تو اس کو آپ نے کراس لگانا ہے۔ تو جیسے فش، ایمفیبین، ریپٹائل، برڈز، میمل، یہ سارے جو جانور ہے اس کے بیک بون ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، تو اس کو سارے کو میں نے ٹک مار کیا ہے۔ اس کے بعد فنز ہے، فنز کا مطلب بازو، مچھلی کا پر یا مچھلی کا بازو یا پر یا کسی بھی جانور کا بازو یا پر، اس کو ہم فنز کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ فش کا پر ہوتا ہے، ایمفیبینز کا ہوتا ہے، مگر ریپٹائل کا نہیں ہوتا، اس طرح ہمارے پاس میملز کا بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ سارے کو فل اپ کریں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں انورٹیبریٹس کی طرف۔ انورٹیبریٹس ایسے جاندار جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اس کو ہم انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیز آرگینزم ڈو ناٹ ہیو بیک بون ان دیئر باڈی، یہ جاندار ایسے جاندار جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، بیک بون نہیں ہوتا، اس کو ہم انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ دے ڈو ناٹ ہیو اے بونی اسکیلیٹن ان دیئر باڈیز، اس کے جسم میں بونی کا مطلب ہڈیوں جیسا، اسکیلیٹن کا مطلب ڈھانچہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس اگزامپل ہے اینٹ جس کو ہم اردو میں چیونٹی کہتے ہیں، ہاؤس فلائی مکھی، بٹر فلائی تتلی وغیرہ، یہ سب جانور ہیں۔ یہ ایسے جانور ہے جس کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی اور جس کو ہم انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یو آر اویئر آف لارج نمبر آف انورٹیبریٹس، آپ کو پتہ ہوگا زیادہ تعداد میں انورٹیبریٹس کے بارے میں، دیٹ آر پریزنٹ اراؤنڈ یو، جو کہ آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ فار ایگزامپل ہاؤس فلائی مکھی، ماسکیٹو مچھر، اینٹ چیونٹی، کاکروچ جس کو ہم اردو میں لال بیگ کہتے ہیں، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آتا ہوگا۔ بٹر فلائی تتلی، ارتھ ورم کیڑا، جیسا کہ یہ ایک کیڑا ہے، اس کو ہم ارتھ ورم کہتے ہیں۔ اسکورپین، بچھو، اسپائڈر، مکڑی، ڈریگن فلائی، ٹڈی، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آتا ہوگا۔ بیٹل، یہ بھی ایک طرح کا انورٹیبریٹ ہے۔ اس کے بعد سینٹیپیڈ، یہ بھی ایک انورٹیبریٹ ہے۔ اسٹار فش، جیلی فش، سنیل، خول۔ انورٹیبریٹس کین بی کلاسیفائڈ انٹو 2 میجر گروپس۔ اب انورٹیبریٹس کو مزید 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپس کو ہم انسیکٹ کہتے ہیں۔ اب یہ انسیکٹ اور ورمز جو ہے یہ اس کے انورٹیبریٹس کے سب گروپس ہیں۔ تو اس میں ان دونوں میں سے جو سب سے بڑا سب گروپ ہے اس کو ہم انسیکٹ کہتے ہیں، کیڑے مکوڑے۔ دی لارجسٹ سب گروپ آف انورٹیبریٹ از انسیکٹ، انسیکٹ کا کیڑے مکوڑے کا جو سب سے بڑا سب گروپ ہے اس کو ہم انسیکٹ کہتے ہیں، انورٹیبریٹس کا جو سب سے بڑا سب گروپ ہے۔ انسیکٹ ہیو 3 پیئر آف لیگس، انسیکٹس کے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں، جیسا کہ اس نے ایک کاکروچ نکالا ہے جس کو ہم لال بیگ کہتے ہیں۔ انسیکٹ ہیو 3 پیئر آف لیگس، انسیکٹس کے 3 جوڑے ہوتے ہیں، پاؤں کے 3 جوڑے ہوتے ہیں۔ پہلے جوڑے کو ہم ہیڈ، دوسرے کو ہم توریکس اور آخری کو ہم ایبڈامن کہتے ہیں۔ انسیکٹ ہیو 3 پیئر آف لیگ، باڈی آف انسیکٹ کین بی ڈفرینشیٹڈ انٹو 3 پارٹس۔ انسیکٹس کا جو جسم ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے 3 حصوں میں۔ پہلے حصے کو ہم ہیڈ، سر، دوسرے حصے کو ہم توریکس، سینہ، اینڈ ایبڈامن، اور اس کو ہم پیٹ کہتے ہیں۔ جنرلی عموماً انسیکٹ ہیو 2 اینٹینا آن دیئر ہیڈ، انسیکٹس کے سر پر 2 اینٹینا ہوتے ہیں۔
اینٹینا آر دا سینس آرگن آف انسیکٹس. اینٹینا جو ہے وہ انسیکٹس کے حساس اعضاء ہوتے ہیں. مطلب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک کو سونگھ سکتا ہے, دشمن کو بھی سونگھ سکتا ہے, تو پھر وہ اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے, یا جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو بھی اس اینٹینا کے ذریعے اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ورمز, جس کو ہم اردو میں حشرات کہتے ہیں. another سب گروپ آف انورٹیبریٹ از ورمز. انورٹیبریٹ کا دوسرا جو سب سے بڑا سب گروپ ہے اس کو ہم ورمز کہتے ہیں, حشرات. دیئر باڈیز آر لانگ, اس کا جسم لمبا ہوتا ہے, سلینڈر پتلا, اینڈ موسٹلی سیگمنٹڈ, اور زیادہ تر حصے دار ہوتا ہے. جیسا کہ یہ میں نے ایک اسٹرکچر دکھایا ہے, ایسا حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. ارتھ ورم از اے کامن ورم فاؤنڈ ان ڈیمپ سائل. ارتھ ورم ایک ایسا ورم ہے, حشرات ہے, جو کہ ڈیمپ گیلی مٹی میں پایا جاتا ہے. ڈیمپ سائل گیلی مٹی میں. سم ورمز آر آلسو فاؤنڈ ان دا انٹسٹائن آف اینیمل ایز ویل ایز مین. کچھ ایسے بھی حشرات ہوتے ہیں جو کہ پائے جاتے ہیں جانوروں اور انسانوں کے آنت میں, انٹسٹائن آنت, وچ کازز ڈفرینٹ ڈیزیز, جو کہ مختلف قسم کی بیماریاں پھیلاتے ہیں. یہ ورمز کی مختلف ٹائپس ہیں. یہ ایک قسم کا ٹائپ ہے جس کو ہم ہک ورم کہتے ہیں, ایک ٹیپ ورم, اور اس کے بعد دوسرا حشرات ہے, اس کو ہم ارتھ ورم کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ڈو یو نو, کیا آپ لوگ جانتے ہیں, ارتھ ورم میک دا سائل فرٹائل. یہ جو حشرات ہیں یہ سائل مٹی کو زرخیز بناتے ہیں. کس طرح زرخیز بناتے ہیں؟ دے ایٹ سائل, یہ مٹی کھاتے ہیں. ایبزارب اٹس فوڈ فرام اٹ, اور اس سے مٹی سے خوراک ایبزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں. کنورٹ اٹ انٹو فرٹائل سائل, اور اس مٹی کو پھر زرخیزی میں تبدیل کرتا ہے. اینڈ ایکسکریٹ اٹ, اور جو مٹی اس نے کھایا ہوتا ہے اس کو دوبارہ خارج کر دیتا ہے. پیارے بچوں, جیسا کہ یہ ارتھ ورم حشرات ہے تو یہ مٹی کو زرخیز بناتا ہے, فرٹائل کرتا ہے. فرٹائل کا مطلب یہ ہے کہ جب زمین کو یہ زرخیز بناتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ فصلیں اگتے ہیں. ناؤ اڈیز ایگریکلچر سائنٹسٹ ریکمینڈ یوز آف ارتھ ورمز انسٹیڈ آف ہارمفل آرٹیفیشیل فرٹیلائزرز. ناؤ اڈیز ایگریکلچر سائنٹسٹ, آج کا جو ایگریکلچر جو زراعتی جو سائنسدان ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ارتھ ورم جو ہے ہارمفل نقصان دہ آرٹیفیشل فرٹیلائزرز, جو نقصان دہ جو کھاد ہوتے ہیں جو فیکٹریوں کارخانوں میں اس کو بناتے ہیں, ٹو انکریز لینڈ پالوشن, ٹو انکریز لینڈ پروڈکشن. سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ارتھ ورم, یہ جو ارتھ ورم ہے یہ جو فیکٹریوں میں جو مختلف قسم کے اسپرے اور کھاد بنتے ہیں اس کی نسبت میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور زمین کو زیادہ زرخیز کرتے ہیں. ارتھ ورم آر دیئر فور کارڈ ایز دی لیونگ فرٹیلائزر آر بایو فرٹیلائزر. اس وجہ سے ارتھ ورم کو لیونگ فرٹیلائزر, ایسے لیونگ کو ہم جاندار کہتے ہیں, فرٹیلائزر کو ہم کھاد کہتے ہیں جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں زمین کی زرخیزی کے لیے. اس وجہ سے اس کو ہم لیونگ فرٹیلائزر یا بایو فرٹیلائزر کہتے ہیں. اچھا, تو اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 14 پر آتے ہیں, کلاسیفیکیشن اینڈ کریکٹرسٹکس آف پلانٹس. اب جیسا کہ ہم نے پہلے جانوروں کی کلاسیفیکیشن کیا, درجہ بندی کیا, اب ہماری باری ہے کہ ہم پودوں کو بھی گروپس میں تقسیم کریں. تو کہتے ہیں کہ پلانٹس آر آلسو کلاسیفائڈ انٹو 2 گروپس. پلانٹس کو بھی ہم نے 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے کو ہم نان فلاورنگ پلانٹس اور دوسرے کو ہم فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں. نان فلاورنگ پلانٹس ایسے پودے جس پر پھول نہیں اگتے, تو ایسے پودوں کو ہم نان فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں, جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے. تو کہتے ہیں کہ نان فلاورنگ پلانٹس ڈو ناٹ بیئر فلاورز, کہ نان فلاورنگ پلانٹس پر نان فلاورنگ پودوں پر, ایسے پودے جس کے اوپر پھول پیدا نہیں ہوتے, اس کو ہم نان فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں. دے گرو آن ڈیمپ سائل, وہ ایسے مٹی میں پیدا ہوتے ہیں جو گیلا ہوتا ہے. نیئر ڈرینج پائپس, ایسے
ایسے پائپس جو گھروں سے پانی نکلنے کے لیے جو پائپس ہوتے ہیں اس پائپس کی جگہ نکلتے ہیں، ٹیپس نلکیوں کی جگہ نکلتے ہیں۔ آپ کو اس کی جو اس قسم کے پودے جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آتا ہوگا۔ موز اینڈ فرنس آر دی ایگزامپل آف نان فلاورنگ پلانٹس۔ یہ ہمارے پاس نان فلاورنگ پلانٹس ہے، ایسے پودے جس کے اوپر پھول پیدا نہیں ہوتے۔ اس کے بعد ہم فلاورنگ پلانٹس کی طرف آتے ہیں۔ فلاورنگ پلانٹس پروڈیوس فلاورز فار دیئر ریپروڈکشن۔ فلاورنگ پلانٹ جو ہے وہ پھول پیدا کرتے ہیں فار دیئر ریپروڈکشن، اپنے جیسے نسل بڑھانے کے لیے۔ دیز فلاورز پروڈیوس سیڈس۔ یہ فلاور جو ہے یہ تخم پیدا کرتے ہیں، بیج پیدا کرتے ہیں۔ اینڈ سیڈ جرمینیٹ انٹو نیو پلانٹس۔ اور جب یہ سیڈ جو ہوتے ہیں یہ پھر نئے پودے پیدا کرتے ہیں۔ جرمینیٹ کا مطلب پیدا ہونا۔ سم فلاورز آر ویری لارج۔ کچھ فلاورز ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اینڈ کنسپیشیس اور واضح ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل سن فلاور، روز، جاسمین، پینزی۔ یہ ایسے قسم کے فلاورز ہیں جو کہ واضح ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہوگا کہ مطلب انسان اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کے فلاورز ہیں۔ بٹ سم فلاورز آر ویری اسمال۔ لیکن کچھ پھول جو ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آتے ہوں گے۔ اینڈ انکنسپیشیس اور واضح نہیں ہوتے۔ فار ایگزامپل ویٹ، گراسز ایٹسیکٹرا۔ فار ایگزامپل یہ ویٹ، گندم اور گراسز جو ہے اس کے اوپر ایسے پھول ہوتے ہیں جو کہ آپ کو واضح دکھائی نہیں دیتے، لیکن ایسے پودے جس کے اوپر پھول واضح دکھائی دیتے ہیں اس کو ہم کنسپیشیس کہتے ہیں کہ یہ واضح ہیں، اور اس کے ایگزامپل یہ ہیں۔ اس کے بعد ہے کلاسیفیکیشن فلاورنگ پلانٹس کے ہم فلاورنگ پلانٹس کی کلاسیفیکیشن درجہ بندی کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی فلاورنگ پلانٹس کو بھی مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آر دی لارجسٹ گروپ آف پلانٹس۔ یہ پلانٹس کا سب سے بڑا گروپ ہے۔ دیر آر 1000 آف پلانٹس ان دیس گروپس۔ اس گروپس میں ہزاروں قسم کے پودے پائے جاتے ہیں۔ فلاورنگ پلانٹس آر فردر ڈیوائڈڈ انٹو 2 سب گروپس۔ فلاورنگ پلانٹس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ٹو میک دیئر اسٹڈی ایزیئر، جو ہماری اسٹڈی کو آسان بنا دیتی ہے۔ دی نیم آف دی سب گروپس آر۔ اس سب گروپس کے نیم یہ ہیں۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں مانو کاٹیلیڈن پلانٹس اینڈ دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈائی کاٹیلیڈن پلانٹس۔ تو پہلے جو ہے مانو کاٹیلیڈن پلانٹس کو ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ ایسے بیج یا ایسے پودے جس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں مانو کاٹیلیڈن پلانٹس، یا سمپلی اس کو ہم مانو کاٹ پلانٹس بھی کہتے ہیں۔ ایسے پودے جس کے تخم کو، جس کے بیج کو یا جس کے سیڈ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں مانو کاٹ پلانٹس۔ یہ آپ کی اس کی تصویریں بھی اسکرین پر نظر آتے ہوں گے۔ دی پلانٹس ہیونگ 1 کاٹیلیڈن ان دیئر سیڈز آر کالڈ مانو کاٹ پلانٹس۔ ایسے پودے جس کے سیڈ یا جس کے تخم میں 1 کاٹیلیڈن ہوتا ہے۔ 1 کاٹیلیڈن کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، اس کو ہم مانو کاٹ پلانٹ کہتے ہیں۔ ایگزامپل آف مانو کاٹ آر میز، رائس، ویٹ، اوٹ، گراسز۔ اس کے جو ایگزامپل ہیں یہ ہیں، آپ کو اس کے ایگزامپل اسکرین پر بھی نظر آتے ہوں گے۔ یہ میز، مکئی، رائس، چاول، ویٹ، گندم اور گراسز کے تخم کا اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو ہم 2 حصوں میں نہیں تقسیم کر سکتے۔ Dicotyledon plants are dicot plants. Seeds of dicot plants are made up of 2 cotyledons. جو ڈائیکاٹ کے جو بیج ہوتے ہیں وہ 2 کاٹیلیڈن پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 کاٹیلیڈن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایسے پلانٹ جس کے بیج کو ہم اگر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ڈائیکاٹ پلانٹس کہتے ہیں یا ڈائی کاٹیلیڈن کہتے ہیں۔ ایگزامپل آر مینگو، آم، لیمن، گریم کا مطلب چنے، پینٹ کا مطلب مونگ پھلی، بینز کا مطلب لوبیا، پیز ایٹسیکٹرا وغیرہ۔
تو ایسے قسم کے پودے جس کے ایسے پودے جس کے بیج کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ نے مونگ پھلی لایا اور مونگ پھلی کو، یہ ایک مونگ پھلی ہے، اگر اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تو یہ 1 کاٹلیڈن اور یہ اس کا دوسرا کاٹلیڈن ہو گیا، تو یہ اس کا کیا ہے، اس کو ہم اس لیے ڈائیکاٹ پلانٹس کہتے ہیں۔ جیسا کہ پینٹ کا مطلب مونگ پھلی، مٹر اور یہ جو گریم سیڈ ہے چنے، اس کے بیج کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیفرنس بٹوین مونوکاٹ اینڈ ڈائی کاٹ پلانٹس کے مونوکاٹ پلانٹس اور ڈائی کاٹ پلانٹس کے درمیان فرق کیا ہے؟ سب سے پہلا فرق جو یہ ہے کہ سیڈ ہے، اس کے جو بیج جو تخم ہے وہ 1 کاٹلیڈن پر مشتمل ہے۔ ڈائیکاٹ کا جو سیڈ ہے وہ 2 کاٹلیڈن ان سیڈ، اس کے تخم میں 2 کاٹلیڈن ہوتے ہیں۔ اس کا جو لیف ہوتا ہے، مونوکاٹ لیف اور نیرو، اس کا جو لیف ہوتا ہے وہ ایسا نیرو ہوتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے اینڈ پوائنٹڈ، اور اس کا جو نکیلا ہوتا ہے، اس کا جو سر ہوتا ہے وہ نکیلا ہوتا ہے۔ ان مونوکاٹ لیف وینز آر پیرالل، اس کے جس وینز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ پیرالل ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر ٹچ نہیں ہو سکتے، ایسے قسم کے ہوتے ہیں۔ جو رگیں ہوتی ہے اس میں جو قسم کے رگیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پر ٹچ نہیں کرتی۔ ڈائی کاٹ پلانٹس آر براڈ، وہ بڑا سا ہوتا ہے، اینڈ وائڈ، اور اس کی جو چوڑائی جو ہوتی ہے وہ بڑی سی ہوتی ہے۔ ان ڈائی کاٹ لیف وین سٹارٹ فرام دی سنٹر، اس ڈائی کاٹ جو لیف میں جو وینز ہوتی ہیں وہ سنٹر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تک میڈرب، اس کا جو یہ درمیان میں یہ جو بڑا وین ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کو ہم میڈرب کہتے ہیں۔ اینڈ میک اے نیٹ ورک ان لیف، اور اس نے اس وینس کا ایک جال بنایا ہوتا ہے۔ دی فلاور آف مونوکاٹ ہیز 3 فلورل پارٹس آر ملٹیپل آف دیز نمبر، اس کے مونوکاٹ کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ 3 حصوں میں یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اینڈ ڈائیکاٹ، دی فلاور آف ڈائیکاٹ ہیز 5 فلور پارٹس آر ملٹیپل آف دیز نمبرز، ڈائیکاٹ کا جو فلاور ہوتا ہے وہ 5 حصوں میں یا اس کے گنا 5 ہوں گے، یا پھر 10 ہوں گے، یا پھر 15 ہوں گے، ایسے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مونوکاٹ کے جو فلاور ہوں گے وہ 3 ہوں گے، یا پھر 3 سے 6 ہوں گے، یا پھر 9 ہوں گے، اس طرح اس کے حصے مشتمل ہوں گے۔ مونوکاٹس ہیو فیبرس روٹ، مونوکاٹ کا جو روٹ ہوتا ہے وہ سٹیم سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی شاخیں مختلف جگہ پیتی ہے، جبکہ ڈائی کاٹ کے جو روٹ ہوتے ہیں اس کی ایک بڑا سا ٹیپ روٹ ہوتا ہے اور پھر اس ٹیپ روٹ سے پھر مختلف شاخیں نکلتی ہے۔ یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، مونوکاٹ کا جو روٹ ہے وہ فیبرس روٹ ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں، جبکہ ڈائی کاٹ کا جو روٹ ہے وہ ٹیپ ہے، ایک بڑا، اس سے پھر مختلف شاخیں نکلتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کی پوائنٹ جو ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اہم نکات جسے ہم کہتے ہیں کہ پلیسنگ دی تھنگس انٹو گروپس اینڈ سب گروپ آن دی بیسس آف سملیرٹیز از کالڈ کلاسیفیکیشن، اس کو ہم نے پہلے پڑھے ہیں کہ کلاسیفیکیشن کے جانداروں کو گروپس یا سب گروپس میں تقسیم کرنا، اس کی مشابہت کی بنیاد پر اس کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن ہمارے لیے اسٹڈی کو آسان کرتی ہے۔ بائی اسٹڈنگ، اگر ہم ایک آرگینزم کی اسٹڈی کرتے ہیں تو باقیوں کا بھی اس ایک آرگینزم کی مدد سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اینیملز آر ڈیوائڈڈ انٹو 2 میجر گروپس، ورٹیبریٹس اینڈ انورٹیبریٹ، 2 بڑے گروپ میں تقسیم کیا ہے، ایک کو ہم ورٹیبریٹ اور دوسرے کو ہم انورٹیبریٹس کہتے ہیں۔ ورٹیبریٹس کو مزید کلاسیفائی کیا ہے فش، ایمفیبین، ریپٹائل، برڈز اور میملز میں۔ میجر سب گروپ آف انورٹیبریٹس آر انسیکٹس اینڈ ورمز، جس کو ہم نے ابھی پڑھے۔ پلانٹس آر ڈیوائڈڈ، 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حصے کو ہم فلاورنگ پلانٹس اور دوسرے کو ہم نان فلاورنگ پلانٹس کہتے ہیں۔ فلاورنگ پلانٹس ہیو 2 سب گروپس، مونوکاٹ پلانٹس اینڈ ڈائی کاٹ پلانٹ، فلاورنگ پلانٹس کو پھر مزید مونوکاٹ اور ڈائی کاٹ میں تقسیم کیا ہے۔ مونوکاٹ اور ڈائی کاٹ میں جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے کہ مونوکاٹ میں ایک کاٹلیڈن ہوتا ہے۔ ایک کاٹلیڈن کا مطلب یہ ہے اگر مونوکاٹ کا ہم پودا لے لیں اور اس کے بیج کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکے، جیسا کہ رائس، چاول کا جو بیج ہوتا ہے، اب اس بیج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، آپ 2
حصوں میں تقسیم تو کریں گے لیکن اس کے دو حصے نہیں بنیں گے، مطلب کہ آپ اس کو چھوٹا چھوٹا تو کر لیں گے لیکن اس کا ایگزیکٹ جیسا کہ ایک حصہ ہوتا ہے اس کا ایگزیکٹ دوسرا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ڈائی کاٹ کا پلانٹ اگر آپ لے لیں تو ڈائی کاٹ کا پلانٹ اگر 20 مونگ پھلی لے لیں یا اس کے بعد لوبیا کا آپ ایک چھنا لے لے، ایک دانہ لے لے، تو اس کو آپ دو حصوں میں ایک برابر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا اس میں 2 کاٹیلیڈن ہیں۔ تو پیارے بچوں یہ پہلا چیپٹر جو ہے کلاس 5 کلاس سائنس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہوگا، تو پلیز ہمارے چینل آل اباؤٹ KPK کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کریں۔ خوش رہو، اللہ حافظ۔